السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورۃ البقرہ کی تجوید کورس چل رہے سورۃ البقرہ کا تجوید کورس چل رہا ہے اور اس میں ہم سارے قواعد سمجھتے ہیں جو ہم نے مدنی قاعدہ کورس میں سمجھتے ہیں، پھر اسی کے مطابق ہم آخر میں تجوید و قراءت کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کون سے قاعدہ ہیں۔ اس میں میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ نون ساکن ہے، نون ساکن تا ہے، تا حرف اخفا میں سے ہے۔ جب بھی نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، یہاں پہ اخفا کریں گے۔ میم ساکن کے بعد ہا ہے، یہاں پہ اظہار شافعی ہے، یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات حرف مدہ قائم مقام ہے اور کھڑا زبر الف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے بعد جو حمزہ ہے اسی ہی کلمے میں موجود ہے۔ ہا اولائی ایک ہی کلمہ ہے، اسی کلمے میں موجود ہے، اسی لیے یہاں پر مد متصل ہوگا اور یہاں پہ ڈھائی الف کی مقدار ہم کھینچیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف سے پہلے الف کو باریک پڑھیں گے۔ حروف مدہ ہے، الف مدہ ہے، الف کے بعد حمزہ ہے، حمزہ ہا اولائی میں ہے، تقتلون میں نہیں مل رہا، ہا اولائی میں مل رہا ہے، تو یہاں پہ مد متصل ہو رہا ہے، یعنی دو جگہ مد متصل ہو رہا ہے اور دونوں کو ہی ڈھال الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ قاف ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، جب قلقلہ حرف مشدد ہو یعنی کتب الجدین میں سے ہے تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر یہاں پہ ساکن ہے، ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، یہاں پہ قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ نون ساکن کے بعد فا ہے، حروف اخفا میں سے، یہاں بھی اخفا ہوگا، غنہ کر کے دائیں۔ میم ساکن کے بعد واو ہے، یہاں پہ سارے شفی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، را کو باریک پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پیش ہے، واو مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے اور ان دونوں کو ایک اندر کھینچ کر ادا کریں۔ تنوین کے بعد میم ہے، میم حروف یرملون میں سے ہے اور حروف یرملون میں سے اگر تنوین کے بعد کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار شفوی وہاں پہ ادغام ہوتا ہے، یعنی فریقن کی بجائے فریقم پڑھیں گے، یعنی پچھلے تنوین کو اس حرف کے اندر ملا کر پڑھیں گے۔ میم مشدد ہے، میم مشدد میں غنہ ہوگا، اس میں ہم غنہ کر کے ادا کریں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف ہے، کاف اخفا میں سے، یہاں پہ اخفا کریں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام شفوی ہوگا، یہاں پہ غنہ کر کے ادا کریں گے اور میم مشدد ہے غنہ ہی ہوگا۔ نون ساکن کے بعد دال ہے، دال اخفا میں سے، یہاں پہ اخفا ہوگا، غنہ کر کے ادا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ میم ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پہ اظہار شافعی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ واو ساکن سے پیش ہے، واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پہ حروف لین ہے، یعنی یا لین ہوگا، کیونکہ حروف لین سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہاں پر لین ہوتا ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد با ہے، یہاں پہ اخفا شافعی ہوگا، یہاں پہ غنہ کر کے ادا کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، الف سے باریک حرف ہے، اس لیے باریک حرف پڑھیں گے۔ دال ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور دال ساکن ہے، جب قلقلہ حروف ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس لیے یہاں پہ قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ یہاں پہ قا ہے، قا وقف مطلق کی علامت ہے اور اگر وقف مطلق آ جائے تو وہاں پہ ہمیں رکنا چاہیے ہوتا ہے، ہم وہاں پہ رکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ وقف کی علامات میں اگر زیر آ جائے کسی بھی کلمے کے اوپر، یا لازمی نہیں ہے نون ہے یہاں پہ، جیسے کہ کسی بھی کلمے کے اوپر زیر آ جائے تو وہ جو زیر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ ساکن حرف ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ ساکن ہو جائے گا، ہم اسے ساکن کر دیں گے اور نون کے پر جزم لگا دیں گے، یعنی والعدوان کی بجائے والعدوان پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ہم اس کی تجوید کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ملائیں۔ تو آئیے اب ہم اس کی تجوید کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان
صدق الله